بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آ جائے تو اس سے پوچھئے کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں، خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا کہ آپ اس سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہوئی، جو ایک معجزہ ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمیں سناؤ۔ اس وقت اس نے یہ اشعار سنائے جس کا ترجمہ یہ ہے: میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی۔ تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے تمام شب روتا رہا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے یا پیچھے نہیں ہو سکتا۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد اس کے بیٹے سے فرمایا، جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ کی کمال شفقت کا ہے کہ ایک بزرگ نے دعا مانگی، اے اللہ، اس وقت جو آدمی سب سے زیادہ گناہ گار ہے میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ فلاں جگہ پر ایسا آدمی رہتا ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک نوجوان اپنی نوجوانی کے کاموں میں مست بیٹھا ہے، نہ سورج نکلنے کی پرواہ ہے نہ ڈوبنے کی فکر، ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، گناہوں پر گناہ کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر واپس تشریف لائے۔ چند دنوں بعد پھر یہ شوق ہوا کہ سب سے عبادت گزار بندے کو دیکھنا چاہیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں تیرے سب سے عبادت گزار بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور نشاندہی فرما دی کہ فلاں جگہ پر ہے۔ وہاں گئے تو دیکھتے ہیں کہ عین وہی آدمی وہاں بیٹھا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، عرض کیا، اے اللہ، یہ کیا معاملہ ہے کہ سب سے گناہ گار بھی یہی اور نیکوکار بھی یہی؟ ارشاد فرمایا،
ابھی چند دن پہلے اس کا بیوی سے جھگڑا ہوا۔ بیوی نے اسے گناہوں کے طعنے دیے، لعنت ملامت کی، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں مانتا ہوں میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں شرمندہ ہوں، مگر یاد رکھنا میرے پروردگار کی رحمت اس سے زیادہ ہے۔ ہمیں اس کا حسن ظن بہت پسند آیا تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔